أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ المال حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے. کیا ان قسموں میں عقل مند کے لیے کیا یہ قسمیں عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، ان جیسے لوگوں کو نہیں پیدا کیا گیا شہروں میں. اور کیا نہیں دیکھا قوم سمود کو جنہوں نے پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں کو تراشا وادی میں، اور فرعون کو جو میخوں والا تھا جس نے سرکشی کی شہروں میں اور بہت فساد پھیلایا ان میں. پھر ان کے اوپر تیرے پروردگار کے عذاب کا کوڑا پڑا. بے شک تیرا پروردگار البتہ گھات میں ہے. پس انسان جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور
اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی، اور جب اسے آزماتا ہے اور رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں، اور تم مردے کا مال، وراثت کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر سارا کا سارا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو جی بھر کر کے۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے صف در صف، اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس دن انسان سمجھ لے گا، لیکن کہاں اس کو سمجھنا کافی ہوگا۔ کہے گا کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، پس اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہوگا اور اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ پس اے نفس مطمئنہ، تو اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں لوٹ چل کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ سورۃ الفجر ہے، مکی ہے، 30 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس سورت کا نام اس سورت کے پہلی آیت پر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پہلی قسم کھائی ہے فجر کی، والفجر، فجر کی قسم۔ فجر کہتے ہیں جب رات ختم ہوتی ہے اور رات ختم ہونے کے بعد دن کا اجالا شروع ہوتا ہے۔ ایک ہے سورج کا طلوع ہونا اور ایک ہے صبح کا ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح ہوتی ہے، اور یہ صبح دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ کبھی رات کے وقت اخیر پہر میں تہجد کا وقت ہو، تہجد کے بعد آپ جب آسمان کے مشرقی افق پر دیکھو گے تو ایک لمبی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ مشرق میں آپ دیکھو گے ایسا لگے گا جیسے نور کا ایک راستہ ہے جو ایسے سیدھا آسمان پر بیچ تک آیا ہے۔ یہ صبح کاذب ہوتی ہے، پھر یہ غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر روشنی شروع ہوتی ہے اور یہ روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی آپ کو لگے گا کہ بیچ میں روشنی زیادہ ہے اور چاروں طرف روشنی جیسے جیسے دور جاؤ گے کم محسوس ہوگی۔ یہ صبح صادق ہوتی ہے۔ سحر کا وقت یعنی سحری کھانے کا وقت تو صبح صادق تک ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی آسمان پر مشرق کے افق میں روشنی دیکھتا ہے جو صبح کاذب ہوتی ہے تو اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، اذان دے دی جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مؤذن تھے، سفر کے بھی حضر کے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھا دی تھی، تو وہ صبح کے وقت آسمان کو دیکھتے رہتے تھے، اور جب مشرقی افق پر روشنی ہوتی تھی تو یہ صبح کاذب ہوتی تھی، وہ اس کے غائب ہونے کا اور اس کے بعد صبح صادق کی روشنی کا انتظار کرتے تھے، اور جب یہ روشنی ہو جاتی تھی اس وقت ان کو لوگ کہا کرتے تھے صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، تو وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک عام ماحول تھا تہجد پڑھنے کا، اور مسجدیں اور لوگوں کے گھر نمازوں سے آباد رہا کرتے تھے۔ حضرت بلال جب صبح صادق ہوتی تھی تو مزید انتظار کرتے تھے، تو جو لوگ تہجد پڑھتے تھے اور اس وقت بیدار رہتے تھے تو وہ حضرت بلال کو کہا کرتے تھے کہ اذن اذن فار الصبح،
کہ اذان دو صبح ہو گئی، اللہ پاک نے فجر کی قسم کھائی، اور اس سے مراد صبح صادق ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات ختم ہوتی ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وقت اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اسی قسم کھائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مطلق فجر کی قسم ہے، کسی دن کے فجر کی نہیں ہے کہ بھائی عید کی دن کی فجر یا بقرعید کی دن کی فجر یا شب معراج کی فجر یا شب برات کی فجر یا عاشورہ محرم کی فجر، ایسی کوئی بات نہیں، ہر فجر اس سے مراد۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک، یعنی 10 راتیں اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، جو اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب، جہاد سے بھی زیادہ محبوب۔ اسی لیے پہلے دن کی قربانی کی فضیلت دوسرے اور تیسرے دن کی قربانی سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ 10ویں تاریخ کی بات ہے، پہلے دن سے لے کر کے 10ویں دن تک، پہلی رات سے لے کر کے 10ویں رات تک، ہر دن کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ان دنوں میں اور راتوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ تمام عبادتیں بہت محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے سوائے اس جہاد کے جس جہاد میں آدمی گیا اور اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل جہاد کا ان 10 دنوں کے اعمال سے افضل ہوگا، اور اگر وہ جہاد میں گیا اور شہید نہیں ہوا تو ان 10 دنوں کی عبادت اس دن کے جہاد سے افضل ہے۔ اب یہ 10 دن تو گزر گئے، اب اگر زندگی رہی تو اگلے سال یعنی 1 سال کے بعد ہم کو یہ 10 راتیں 10 دن نصیب ہوں گے۔ تو جس طرح ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اسی طرح یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ذی الحجہ تک پہنچا دے اور یہ 10 راتیں عطا کر دے، کہ ہم سے ماضی میں اگر ان 10 راتوں میں کوتاہی ہو گئی اور ہم عبادت نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی تو اللہ ہمیں پھر موقع دے تاکہ ہم آنے والے سال ان دنوں کو وصول کر سکیں، ان راتوں کو وصول کر سکیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، یعنی جوڑے کی اور فرد کی۔ اللہ پاک نے اس سے مخلوق کی قسم کھائی، اس لیے کہ مخلوق میں 2 طرح کے لوگ ہوتے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ شادی شدہ یعنی جوڑے سے، اور غیر شادی شدہ وطر، اکیلا فرد۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کھائی ہے جب وہ چلے۔ سارا یسیروں کے معنی چلنا، اذا یسر جب رات چلے، اس سے مراد رات کا آنا اور رات کا جانا، اس لیے کہ چلنے میں یہ دونوں چیزیں شامل۔ جب آدمی چلتا ہے تو کچھ چیزیں پیچھے جاتی ہیں اور کچھ آگے آتی ہیں، تو مراد یہ ہے رات جب وہ آ جائے اور آ جائے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا اتنی قسم کسی انسان کے لیے کافی نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، اور اللہ کی بات اگر بغیر قسم کے بھی ہو تو بھی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اگر اللہ پاک نے 1 نہیں 2 نہیں 4 قسمیں کھانے کے بعد اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی سچائی میں
کوئی تردد، کوئی شک شبہ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد اور قوم سمود دو بڑی قومیں گزری ہیں۔ قوم عاد، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ نہ مان کر کے جو کچھ کیا، اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور ہوا کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب۔ اور یہ عذاب مسلسل 9 رات 8 دن تک چلتا رہا، اور پوری بستی کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ 9 رات 8 دن تک یہ عذاب چلتا رہا۔ ارم ذات العماد، ارم والے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ قوم عاد کے پردادا کا نام ارم تھا، جنہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ارم والے ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے، اللہ نے ان کو تعمیر میں مہارت دی تھی۔ اسی طرح قوم سمود کو بھی اللہ نے مہارت دی تھی۔ قوم عاد کو اللہ نے ایسی طاقت اور ایسی دراز قدی، بلند قامتی عطا کی تھی کہ ان کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ آج پوری دنیا میں روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ کہنے لگے تو من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو نہ مان کر کے انہوں نے عذاب کا مطالبہ شروع کیا تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عذاب پر مامور جو فرشتے تھے، جن کے ذمے ہوا تھی، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہوا کے خزانے میں سوراخ کر دو۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ بیل کی ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے اتنا بڑا سوراخ کر دے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، انسان کے ہاتھ کی یہ کانی انگلی جو ہوتی ہے اتنا سوراخ کر دو۔ تو جب اتنا سوراخ کیا گیا تو اس سے جو ہوا خارج ہوئی وہ اتنی شدید تھی کہ یہ ان کے گھر اور ان لوگ ہوا میں تنکوں کی طرح اڑتے تھے، اور اللہ نے اوپر اٹھایا اور اوپر سے زمین پر ان کو پٹخا، اور اس طرح یہ مر مر کر زمین پر پڑے تھے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، وہ گر جائے تو کیسے زمین پر پڑا ہوتا ہے، اس طرح وہ زمین پر مر کر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے منہ سے نکلی ہوئی جو بات تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا، تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ کسی قوم پر ایسا عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے جب ہوا کا عذاب بھیجا تو ہوائیں ان کو زمین سے اوپر اٹھاتی تھی، اور ان کی حیثیت زمین میں گھاس پھوس کا جو تنکا ہوتا ہے اور ہوا سے بلندی پر جاتا ہے ایسی ہو گئی تھی، اور ان کو پٹک پٹک کر کے اللہ نے مارا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ اتنے کھجور کے تنوں جیسا ان کا قد تھا، اور اسی کی مناسبت سے ان کی چوڑائی بھی تھی، اور طاقت ایسی تھی کہ ان کو گھمنڈ ہو گیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اور یہ بات حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہی تھی، جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ ایمان نہیں لاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو انہوں نے
حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تھا کہ من اشد منا قوہ، روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ خود سے تو پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان کو دراز قامت اور جسم کی طاقت اور قوت اور چوڑائی اللہ نے دی ہے، اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور پوری بستی کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو کیا آپ نے دیکھا نہیں، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنا گھر بنایا تھا وادی میں۔ آج بھی ان کے مکانات موجود ہیں، حالانکہ ان کو گئے ہوئے دنیا سے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں اپنے محلات اور اپنے گھر بنائے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو تعمیر کی مہارت عطا کی تھی، ایسی کہ آنے والے لوگوں میں وہ بات نہیں، اور اللہ نے زندگی بھی ان کو لمبی لمبی دی تھی۔ تو پہاڑوں کو تراش کر کے انہوں نے گھر بنایا تھا۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان میں دعوت و تبلیغ کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے مانا نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اور مطالبہ یہ کیا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے گابھن اونٹنی تم نکال کر کے بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ معجزہ مجھے دے دیا گیا تو میری قوم ایمان لے آئے گی۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا کیے، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کہتے ہیں اس عمل کو جس کو کرنے سے انسان عاجز ہو، ساری دنیا کے انسان اپنی تمام تر عقل و ذہانت کو استعمال کر کے وہ کام نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، یعنی وہ کام جو پوری دنیا کو عاجز کر دے۔ جیسے حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اپنی انگلی کے اشارے سے۔ آج پوری دنیا تمام تر سائنسی ترقیات کے باوجود، تمام تر مہلک ہتھیارات بنا لینے کے باوجود چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ حضور نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے یہ طاقت دے دی۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ مکے والوں نے دیکھا لیکن مانا نہیں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی نکال کے بتاؤ، جو پتھر کی چٹان پھٹے اس میں سے باہر نکلے اور آ کر کے بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اب قوم کو لے کر کے جاؤ اور اس پتھر سے آپ کہو کہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی باہر نکل اور آ کر باہر بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بات چیت کی، وقت مقرر ہوا، اور مقررہ وقت پر بستی کے تمام بڑے لوگوں کو لے کر کے اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور پھر اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی، اور باہر آ کر کے اس نے بچہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے ان کے مطالبے کو پورا کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب یہ اونٹنی
اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا، کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ جس چراگاہ میں چلی جاتی تھی ساری چراگاہ جانوروں سے خالی ہو جاتی تھی، یعنی جو جانور تھے اس کو دیکھ کے خوف کھاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ یہ جس جگہ پانی پینے جاتی تھی تو اس جگہ جو پانی ہوتا تھا سارا پانی اکیلے پی جاتی تھی۔ بستی والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو مانگی ہوئی مصیبت ہے، یہ مانگی ہوئی مصیبت ہے، تم نے مانگا تھا اور تمہارے مطالبے پر اللہ نے یہ معجزہ مجھے دیا اور تمہارے مطالبے کو میں نے پورا کیا۔ اب یہ اسی طرح رہے گی، تم اس سے کوئی تعرض مت کرنا۔ اب یہ طے ہو گیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن پوری بستی کے جانور پانی پیے گی، ایک دن یہ کھانا کھائے گی، چارہ چرے گی، اور دوسرے دن پوری بستی کے جانور۔ اب ظاہر بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پوری بستی کے جانور سارے کے سارے ایک دن پیاسے رہے، ایک دن بھوکے رہے۔ اس لیے بستی والے پریشان ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو چھونا بھی مت برائی کی نیت سے۔ اب یہ اونٹنی اور اس کا بچہ جدھر نکل جاتے وہ پورا علاقہ جانوروں سے خالی ہو جاتا۔ لوگ پریشان ہو گئے، تو پریشان ہونے کے بعد بستی کے ایک نالائق شخص نے ایک عورت کے آمادہ کرنے پر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، یعنی پیر میں پیچھے ایک رگ ہوتی ہے، اس کو کاٹ دو تو آدمی چلنے نہیں پاتا، جانور چلنے نہیں پاتا۔ تو انہوں نے پھر اس طرح طے کیا کہ اونٹنی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو اس بدبخت نے اونٹنی کی کوچیں کاٹی تو اس نے بہت بھیانک آواز سے شور مچایا، اور ساتھ میں جو بچہ تھا وہ بھاگا اسی پہاڑ کی طرف جس پہاڑ سے اس کی ماں اونٹنی باہر نکلی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہاڑ پھٹا اور وہ بچہ اندر چلا گیا اور پھر پہاڑ برابر ہو گیا۔ تو اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کا عذاب آیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کا معاملہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، جنہوں نے چٹانوں کو تراش کر کے وادی میں اپنے محل اور گھر بنائے تھے، ان کے ساتھ تیرے پروردگار نے کیا کیا؟ اللہ کا عذاب آیا اور اتنی بھیانک چیخ آئی کہ خوف سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور پوری بستی کے لوگ مر گئے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور کیا فرعون کا حال آپ کو معلوم نہیں جو میخوں والا تھا؟ الذین طغوا فی البلاد، جس نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور تمام شہروں میں اس نے فساد برپا کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے پروردگار کے عذاب کا کوڑا اس پر پڑا، پوری ان لوگوں پر۔ ذل اوتاد، میخوں والا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ دو معنی ذکر کیے مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ فرعون کا لشکر بہت بڑا تھا، اور یہ لشکر جہاں قیام کرتا تھا وہاں خیمے گاڑتا تھا، اور خیمے بغیر میخوں کے گڑتے نہیں، تو میخیں بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہا گیا۔ یا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگوں کو میخوں کے ذریعے عذاب دیا کرتا تھا، کہ ان کو اس طرح لٹا کر ہاتھ میں میخ گاڑ دینا، جسم میں میخ گاڑ دینا، اس طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا۔ تو فرعون کو کیا دیکھا نہیں کہ اس پر تیرے پروردگار کے عذاب کا کوڑا کیسے پڑا؟ ان ربک لبالمرصاد،
یہ جو قسمیں اللہ پاک نے کھائی تھی اس کا جواب ہے کہ تیرا پروردگار گھات میں ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح گھات لگانا جس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہو اور وہ چھپ کر کے بیٹھا ہو، جس پر حملہ کرنا ہے اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، جب وہ آتا ہے اور اس کے نشانے پر ٹارگیٹ پر آتا ہے تو اس وقت اس پر حملہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرصاد، گھات لگا کر کے بیٹھنا۔ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار گھات میں ہے۔ اور وہ دن جس دن معاملہ آئے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن آدمی اس مقام پر پہنچے گا جس مقام پر اس کے متعلق فیصلہ ہونا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے اللہ جزا دے گا، بدلہ دے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی۔ فَأَمَّا الْإِنسان، پھر انسان کی حالت کو ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں کی ذریعے سے اس کو عزت ملتی ہے تو وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی اور میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور اگر اللہ اسے آزماتا ہے، رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سماج میں اس کا ہلکا پن ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی انسانوں کے نزدیک اللہ کی طرف سے عزت اگر ملے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے، میں مالدار ہوں۔ اور اگر اسے اللہ آزمائے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال کا ملنا اور نہ ملنا یہ محبوب اور ذلیل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب تھے، اللہ کو پسند تھے، لیکن اللہ نے ان کو مال نہیں دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے صدقے میں یہ دنیا اور ہم اور آپ پیدا کیے گئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دن میں ایک وقت کھانا نصیب ہوتا تھا، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ 2 وقت میرے آقا نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کو محبوب نہیں تھے، اور اللہ نے ایسے کتنے لوگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہے جو عاصی نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال بہت دیا ہے۔ تو مال مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کیا، اللہ کا محبوب تو وہ ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور تقوی کی زندگی گزارے، وہ اللہ کو محبوب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسی بات نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ مال ملا تو ہم اللہ کو محبوب ہیں، نہیں تو کیوں مال دیتے، یا تنگی آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اگر راضی ہوتے تو کیوں تنگی میں مبتلا کرتے؟ تو یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھلائی خیرخائی کا معاملہ نہیں کرتے۔ اسی طرح غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اس پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے، یعنی خود بھی نہیں کھلاتے اور لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اور وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مردوں کا مال سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو، وارثوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ باپ مر گیا، جو مال پر قابض ہے سارا سمیٹ کے رکھتا ہے، بھائی بہن لوگ حصہ مانگتے رہتے، حصہ دیتا نہیں، اور کمائی میں سے اپنی مرضی کے مطابق کھاتا ہے، مرضی کے مطابق پہنتا ہے، مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔
جبکہ اس پر سب کا برابر کا حق ہے، لیکن آدمی میراث تقسیم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تم وارثوں کا مال کھا جاتے ہو سارا کا سارا سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کو جی بھر کر کے پیار کرتے ہو۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یاد کرو جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی ہموار، آج نیچی اونچی ہے، کہیں بہت گہرائی ہے، سمندر کا پانی بھرا ہوا ہے، کہیں بہت اونچائی ہے کہ آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو یہ جو ناہمواری ہے قیامت کے دن پوری زمین اللہ برابر کر دیں گے، اور تیرا پروردگار آئے گا، سارے فرشتے آئیں گے، صف لگائے ہوئے ہوں گے، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم لائی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم اس دن اللہ کے غضب کی وجہ سے اتنی ہولناک ہوگی کہ اس کو 70,000 لگامیں لگا کر کے فرشتے روک رہے ہوں گے، اور ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگر نہ روکے تو سارے انسانوں کو جلا کر کے خاک کر دے، عرش کے بائیں طرف اسے لا کر کے جہنم کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جہنم دیکھیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے نبی کہیں گے نفسی 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 نفسی، یعنی میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ہر نبی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ایسے حالات ہوں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، فرمایا کہ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، جس چیز کو ماننے سے انکار کرتا رہا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن یہ سمجھ لینا، نصیحت کو مان لینا اس کو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، نیک اعمال، صدقات و خیرات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا تھا وہ کر لیا ہوتا اور آگے بھیج دیا ہوتا، تو آج مجھے یہاں پر اپنا بھیجا ہوا نیک عمل کام آتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہوگا جو اللہ کے نافرمان تھے، ایمان سے محروم تھے، لیکن اس کے بالمقابل جو اللہ کے نیک بندے تھے، ایمان لائے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، دنیا میں مشقتیں اٹھائی، نیند قربان کی، آرام قربان کیا، تکلیفیں اٹھائی، تنگی میں، فقر میں، محتاجگی میں رہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف، لوٹ چل۔ جب نیک شخص ہوتا ہے، ایمان والا، ساری زندگی اس نے مشقت کی، تکلیفیں اٹھائی، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، حج فرض ہو تو حج کرنا، صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کا فریضہ اس پر نہیں ہے، لیکن اپنی پوری زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف واپس چل۔ تو ایسا شخص سکون کی موت مرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روح فرشتے اس طرح قبض کرتے ہیں جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں اگر بال نظر آ جائے، آدمی اس کو پکڑ کر کے کھینچے تو پورا بال باہر آ جاتا ہے،
ٹوٹتا نہیں ہے، حالانکہ بال کوئی بہت مضبوط چیز نہیں ہے، لیکن گوندے ہوئے آٹے میں بال اگر ہو نکالو پورا بال آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، ٹوٹتا بھی نہیں، اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی۔ اور اس کے برخلاف جو ایمان سے محروم یا اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح کسی صورت میں بدن سے نکلتی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے بیری کا درخت ہو پودا، اور اس کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے، اور وہ کپڑا چاروں طرف سے بیری کے ٹیڑھے کانٹوں میں پھنس جائے، اور پھر اس کو کوئی طاقتور شخص پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچے تو اس کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے کپڑا ادھڑ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے۔ اس کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو پورا جسم اندر سے ایسا ہو جاتا جیسے یہ ادھڑا ہوا اور پھٹا ہوا ریشمی کپڑے کا حال ہوتا ہے۔ تو نیک اور نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہ پاک فرمائیں گے فادخلی فی عبادی، کہ تو میرے بندوں نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لا کر ساری زندگی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ کسی نے پوچھا ہے درس قرآن کا آغاز 30ویں پارے سے شروع ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، جب میں نے درس قرآن کا آغاز کیا تھا تو پہلے 30ویں پارے کا درس دیا تھا، اور پھر 30واں پارہ پورا ہونے کے بعد پہلے پارے سے شروع کیا تھا۔ 15 پارے بعد کیا ایک بار اور 30واں پارہ پڑھا گیا تھا؟ نہیں۔ قمار کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قمار جوا کو کہتے، جو جوا کھیلا جاتا ہے، سٹا کھیلا جاتا ہے، اس کو قمار کہتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ بات تو اللہ پاک کی تھی، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور اگر بات بھی اللہ کی ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہوں تو اسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ پاک کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالی گئی اور انہی باتوں کو حضور نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کے بات بھی اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ حضور کے ہوتے، لیکن نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے حضور کی ایک حدیث ہے کہ عبدی انت ترید، کہ میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، حالانکہ یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ایسے استعمال کیے جیسے اللہ پاک کہہ رہے ہو۔ عبدی انت ترید، میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، وانا ارید، کچھ میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، لیکن اس دنیا میں ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، میرے بندے اگر تو میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو میں تیرے تمام کاموں کو بناتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، اور اگر تو میرے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا تو پھر تجھ کو تیری چاہتوں میں تھکاتا ہوں۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تیرے تھک جانے کے بعد بھی ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی۔ قادیانی کون لوگ ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تمام دنیا کے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ یہ
غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو لوگ اسے نبی مانتے ہیں وہ قادیانی کہلاتے ہیں، یہ مسلمان نہیں۔ برقعے کا شرعی حکم کیا ہے؟ برقع اصل میں کہتے ہیں حجاب کو، اور حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں پردہ ہوتا ہے، اور اصطلاحی طور پر ایسا کپڑا جس سے عورت کا چہرہ اور اس کے جسم کی ساخت تو چھپی رہے۔ اسی لیے پردے کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کون عورت ہے، کیسی ہے، پہچانا نہ جا سکے۔ اور آج کے جو برقعے ہیں یہ برقعے شرعی برقعے نہیں، شرعی برقعے نہیں، اس میں عورت کا پورا بدن جھلکتا ہے، صرف وہ کلر نظر نہیں آتا کہ کالی ہے کہ گوری ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے گردن کیسی ہے، پیٹھ کیسی ہے، بازو کیسے ہیں، پوری ساخت سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ بولتے واہ کیا مال ہے۔ یہ شرعی پردہ نہیں۔ پردہ برقع سادہ ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ سود کسے کہتے؟ سود کہتے ہیں مال کے ذریعے سے زائد مال کمانا۔ اصطلاحی طور پر سود کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا ادھار، اور جتنا پیسہ دیا اس پر شرط رکھی کہ میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، سال بھر کے بعد 500 روپیہ واپس کرنا، اور یہ معاملہ طے ہوا، یہ سود کہلاتا ہے کہ 100 روپیہ تو اصل رقم اور 400 روپیہ اوپر جو ہے وہ سود ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو تو اس سے، اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صرف اپنا پیسہ، اصل پیسہ لے کہ بھائی میں 100 روپیہ دیا تھا، مجھ کو 100 دے دو، باقی پیسہ مجھے نہیں چاہیے۔ قربانی کے بعد جانوروں کی ہڈیوں کو بیچنا کیسا ہے؟ بیچنا پڑے گا، کھا تو نہیں سکتے اپنے، پھینک دیں گے تو ظاہر بات ہے جانور اٹھائے گا یا کوئی انسان اٹھائے گا اور بیچے گا، تو آپ بیچ سکتے ہیں، بیچ کر کے اس کا جو پیسہ آئے گا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ قربانی کے جانور کی ہڈیوں کو بیچ کر نمک لیا گیا بھارو بھار، تب اتنی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کی ہڈیوں چوتھے دن قربانی کرنا کیسا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 دن قربانی ہے، چوتھے دن قربانی نہیں۔ جانور کی ہڈیوں کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا، اور جو قصائی لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کا کیا؟ قصائی سے یہ معاملہ طے کرنا چاہیے کہ تجھ کو تیرا محنتانہ ملے گا، تو ایک ہڈی بھی نہیں لے جائے گا۔ اس طرح قصائی سے معاملہ طے کرنا چاہیے۔ اب یہ بقرعید تو گزر گئی، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے آئندہ سال جب قربانی کریں تو قصائی سے طے کر لے کہ تیرا کام جو کچھ ہے تجھے اس کا محنتانہ ملے گا، کیا چاہیے وہ طے کر لے، لیکن ایک بوٹی اور ایک ہڈی بھی نہیں لے جانے دیں گے۔ اور جو وہ لے گیا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، جو وہ لے گیا اتنی قیمت صدقہ کریں۔ کیا قربانی کی قضا ہے؟ قربانی کی قضا نہیں ہے، یعنی 3 دنوں میں قربانی اگر نہیں کر سکے، جیسے اس سال ہوا
کہ جانور کم پڑ گئے، جانور پکڑے گئے. جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، مدرسے والوں کو حصے کا پیسہ دیا تھا، انہوں نے پیسے واپس کر دیے کہ ہمارے جانور پکڑے گئے، ہم قربانی نہیں کر سکیں گے، آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجیے. تو ایسے لوگ اب کیا کریں؟ تو یہ ہے کہ جو قربانی واجب تھی اس کی جو قیمت ہے اب اتنی رقم صدقہ کرنا پڑے گا. ابھی جانور خرید کر کے قربانی نہیں کر سکتے. اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. کسی نے لکھا ہے کہ میری عمر 22 سال ہے، 5 وقتہ نمازی ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، فلم بھی نہیں دیکھتا، گانا بھی نہیں گاتا، لیکن مجھے ایک گناہ کی عادت ہو گئی ہے اور کوئی صورت میں وہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے. دل میں خیال آتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں. آپ کے لیے خودکشی جائز نہیں، اس لیے کہ جو گناہ ہو رہا ہے اسے چھوڑو، توبہ کرو. اور اگر کسی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو توبہ کرتے رہو، خودکشی مت کرو. خودکشی کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.